صوفی کلیم کے متعلق دیکھیں عزیزو، یہ شخص جو ہے اس نے اپنے بھاگنے کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہتا میں بھاگ رہا ہوں، پھر کہتا میں نہیں بھاگتا۔ پہلی بات سنیں کہ اس شخص نے مناظرت سے پہلے ہی اپنی شکست کا اعلان کیا، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کو پتہ ہے، ملاحظہ کریں۔ اب ایک بات، اب چونکہ اللہ یاری مسلسل ہمیں اگنور کر رہا ہے۔ اور بھائی تو ہے کیا چیز؟ میں تجھے اگنور کر رہا ہوں؟ اس نے مجھے کوئی پیغام دیا؟ آپ نے مجھے کوئی پیغام دیا ہے، کوئی میسج؟ مجھے پیغام پہنچانے کا طریقہ آپ نے کہا تھا کہ بابا جان ہے، بابا جان کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ اچھا سن لے، اور مجھے کوئی میسج، میرے آپریٹر کو کوئی میسج آپ نے دیا؟ جب میسج ہم بھیجتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیتا، اس کے جواب میں صرف گالی لکھتا ہے۔ اور یہ مناظرہ ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا یہ پوسٹ پونڈ ہے۔ تو کیا سن لیا، کہتا مناظرہ پوسٹ پون ہے، پوسٹ پون ہے، یعنی میں بھاگ گیا۔ ملاحظہ کرو اس کا۔ ہمیں اگنور کر رہا ہے اور یہ مناظرہ ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا یہ پوسٹ پونڈ ہے۔ تو کیا میں اللہ یاری کو چھوڑ دوں گا؟ نہیں۔ وہ جن دلائل سے، مولوی نور العین صاحب سنیے، وہ جن دلائل سے حضرات شیخین کریمین کے اسلام و ایمان پر حملہ کرتا ہے نا، جن کتب سے، جن حوالوں سے، جن تفاسیر سے، ان سب کا میرے آفیشیل واٹس اپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں آپریشن ہوگا بقرعید کے بعد انشاءاللہ۔ اور کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہتا ہے میں کلپ بناؤں گا، جی آڈیو کلپ بناؤں گا اللہ یاری کا جواب اپنے آڈیو کلپ میں۔ یہ مناظرہ ہے بھائی، مناظرہ سے تو بھاگ گیا نا۔ ہاں اللہ یاری کا معاملہ تو چونکہ جو ڈیٹ اس کو دی گئی، ہم نے کہا 20 کو رپلائی دو، نہیں 25 کو رپلائی دیا۔ پھر ہم نے 27 کو آ کر کہا سنیچر کو 31 کو رپلائی دو، 31 مئی کو کوئی رپلائی نہیں۔ وہ کوئی ہمیں کوئی اس کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے کہ تم نے 25 کو یا 20 کو یا 31 کو تم نے رپلائی دینا۔ کانٹیکٹ کرو نا، بولو۔ پھر بھی اگر تم کوئی ہمیں ڈیڈ لائن بھی دیتے ہو، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ہم آپ کی ڈیڈ لائن کا احترام بھی کریں، ٹھیک ہے نا، ہماری بھی مصروفیات ہیں، ہم 1-2 دن دیر بھی آپ کو جواب دے دیں اسی کو، لیکن آپ نے کانٹیکٹ نہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، اپنے عوام کو یہ فریب دے رہا ہے بندہ۔ کہتا ہے اس نے مجھے اگنور کیا تو مناظرہ نہیں کروں گا، اپنے چینل میں جا کے کلپ بناؤں گا، تو بھاگ گیا نا۔ تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شخص کو ہم سے مناظرے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور بقول اس کے وہ ہمیں اہمیت نہیں دیتا، ہمیں سنتا نہیں، ہمیں پڑھتا نہیں، تو پھر اس کو ہم کیا اہمیت دیں؟ بھائی آپ کو میں اہمیت نہیں دیتا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا، لیکن میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے بہت مشتاق ہوں، بشرط یہ کہ ادب سے رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے مذہب کو کچلنا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر۔ ہمیں اس سے بڑا لطف آتا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا احیاء ہے، اور شیعوں کا سر فخر سے بلند کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ آپ سے محبت نہیں ہے، آپ کو اہمیت دینا نہیں ہے، اس کا ہم اور ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان کو بیدار کرنا ہے کہ ان کو کتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے اسلام کے نام پر، صحابہ کے نام پر، خلافت کے ہم نام تو پر۔ یار کیا ہی اہمیت دیں اس کو۔ تو بہرحال یہ مناظرہ اس کی لاپرواہی، مسلسل اگنور کرنے، دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے پوسٹ پونڈ ہوا۔ آگے اللہ یاری اگر مناظرے میں انٹرسٹڈ ہے ہمیں چیلنج دے، شرطیں یہی ہوں گی، دن وغیرہ بدل جائیں گے۔ ہاں کہتا اللہ یاری ہمیں جو ہے چیلنج دے دو، مناظرہ پوسٹ پون ہے اللہ یاری۔ اب اللہ یاری کے بعد جو ایک دفعہ تم نے چیلنج دیا، ہم نے قبول بھی کیا نا، ٹھیک ہے نا۔ کیا ڈراما ہے بھائی، کیا ڈراما۔ پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، اس شخص کا کی حالت ہے، مفتی کلیم صاحب کی حالت دیکھیں، صوفی کلیم۔ اور بھائی آج کے دن اس کے ساتھ گفتگو ہونا تھا، ہم نے ٹیسٹ کرنی تھی لنکس کو کہ بھئی اگر 13 تاریخ کو جو مناظرہ ہے، مائکروفون، لنکس، آڈیو ویڈیو کنیکشن، یہ سب جو ہے نا اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اس کو خبر بھی دی 1 مہینے سے پہلے کہ بھئی 10 تاریخ لیٹ ہے، اس سے پہلے ٹیسٹ کرنی چاہیے۔ میں نے کتنی دفعہ کہہ دی، اور ان کو بار بار دعوت دی کہ آؤ شرائط پہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بار بار۔ اس کے جانب سے دیکھیں، اس کے جانب سے ہم نے جو پیغام دیا، اس کو خط بھیجا ہے بھائی پیار سے، تو اس نے اس کے جواب میں صرف گالی دیا۔ ملاحظہ کریں، یہ ہم نے اس کو خط بھیجا تھا بھائی، جعفر صاحب اور بابا جان عبدالرشید بابا جان صاحب، ہم نے یہ خط اردو اسکرپٹ میں بھی لکھا ہے، اس کو ہندی اسکرپٹ میں بھی بنا کے بھیجا ہے کہ بھائی پڑھ لے۔ برائے کرم صوفی کلیم حنفی صاحب کو مطلع فرما دیں کہ ہماری جانب سے صرف وی میکس یا زوم کے لنک کے ذریعے ویڈیو مناظرہ ممکن ہے، تاکہ ہم آپ کے پلیٹ فارم پر شریک ہو سکیں، کیونکہ اس نے کہا کہ تم میرے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ نا۔ ہم پہلے بھی ان کو شرائط پر گفتگو
کرتے وقت یہ بات وضاحت سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم ایک بار پھر اس پر زور دینا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ ویڈیو کال یا مناظرے کے لیے مذکورہ دونوں میں سے ایک کا ذریعہ کا استعمال نہیں کیا گیا تو ہم شرکت نہیں کر سکیں گے، لنک کام نہیں دے گا۔ یہ مسئلہ مکمل طور پر تکنیکی نوعیت کا ہے جو ہمارے اسٹوڈیو اور اسٹریمنگ کے آلات کی ترتیب سے متعلق ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت بھی سامنے آیا تھا جب پاکستان سے ایک ٹی وی اینکر اویس ربانی ہم سے نشست کرنا چاہتے تھے، جس کی تفصیلات آپ اس لنک میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پیغام ان کو بھیجا تھا، دیکھیں اس پیغام کے جواب میں اس شخص نے کیا بولا۔ یہ پیغام جب اس کو بھیجا نا، ایک تو آٹومیٹک اس کی جانب سے پیغام آیا، پھر اس نے ایک آڈیو میسج بھیجا۔ آڈیو میسج میں اور اسی کے جواب میں مفتی کلیم نے آڈیو میسج بھیجا۔ یہ آڈیو میسج میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس شخص کو دیکھ کے افسوس کی بات ہے کہ یہ کتنا عجیب آدمی ہے۔ یہ بکواس پڑھنے کا ٹائم نہیں میرے پاس، جعفر کاظمی رافضی، یہ بکواس پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اپنے پیر سے کہنا، اس کے لیے میں 10 تاریخ کو آ رہا ہوں، سمجھا؟ یہ اس نے جو بکواسات کری ہے تیرے پیر نے، اس کافر اعظم نے اور دلے، تو کیا میری وائس کو اور سارے اس کو اپنے چینل پہ لگاتا ہے بے مردود؟ تو ہے کون؟ تجھے جانتا ہی نہیں میں، سمجھا؟ چل نکل۔ تو یہ سامنے سے گالی دینا اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی اس کام اس کا اسپیشلسٹ ہے، یہ اسپیشلسٹ گالی ابے ابن دینا۔ خنزیر، تو پگلا گیا ہے بے، سوچئے وظیفہ پڑھ رہا ہے کہ دیکھو، اور اس طرح گندی گندی گالیاں بار بار یہ بیچتا ہے ہمارے، جب ہم ان سے سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں بھائی، ایک شرائط پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے، لنک ٹیسٹ کرنا ہے، آپ کا مائک ٹیسٹ ہو جائے، ویڈیو ٹیسٹ ہو جائے، تاکہ بھائی ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے کہ آپ سے گفتگو کے عاشق ہوں ہم، لیکن ہم یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ 13 تاریخ کو گفتگو ایسا نہ ہو کہ ہم 13 تاریخ کو آ جائیں، آپ کا لنک ہی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یا پھر آپ کی کوئی شرائط پہ اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ 13 تاریخ سے پہلے وہ طے ہو جائے۔ اور میں نے ان کو واضح طور پہ کہہ دیا میسج میں کہ مجھے 10 تاریخ کے بعد 13 تاریخ تک میرے پاس ٹائم نہیں ڈسکس کرنے کا۔ آج ہمارے پاس آپ سے کہا تھا کہ آج آخری ڈیٹ ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا جائے، تو یہ شخص نے سامنے سے صرف اور صرف گالی دیا۔ اور میرا گلایہ یہ ہے بابا جان سے کہ بھائی بابا جان صاحب، آپ نے کیوں ایسے شخص سے ہمیں کہا کہ مناظرہ کر لو، جو گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے مدرسے میں وہ ہوتا ہے بھائی، ان کو گالیوں کا کوئی ڈکشنری ہے جو ان کو حفظ کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟